बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सिर्फ 20 दिन, उसके बाद कोई भी मुझे ख़त्म नहीं कर सकता। मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। उसके साथ ही बांध जादूगर ने कोई मंत्र पढ़ा और सामने बुत पर फूंक दिया। बुत में जान आ गई और उसकी आंखें लाल हो गई। कहो क्या कहना है मेरे बहादुर गुलाम, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शैतान बुत ने कहा, ऐ मेरे आका, आपने मुझे 22 दिन के लिए कहा था कि 22 लड़कियों की भेंट चढ़ानी है, जिसमें से मैंने 2 लड़कियों की भेंट चढ़ा दी है। अब और क्या हुक्म है? बांध जादूगर ने आजिज़ी से कहा, बांध, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। तुम 20 लड़कियों की कुर्बानी मेरे कदमों में दो और उनका गोश्त आप खाओ। उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सी शक्तियां दूंगा जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। शैतान ने ये कहा और उसके साथ ही बुत की आंखें बेजान हो गई और वो चला गया। बांध जादूगर ने जोर से पांव जमीन पर मारा और एक दियो हाजिर हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? दियो ने मासूमियत से कहा, हुक्म के बच्चे, तुम्हें पता नहीं जो काम हर रोज करते हो अब भी करो। अच्छा, मैं समझ गया मेरे आका, आपका मतलब है लड़कियां पकड़ कर लाऊं। अच्छा, अब जल्दी करो, पहले ही देर हो चुकी है, बांध ने गुस्से से कहा। बहुत बेहतर मेरे आका, और उसके साथ ही दियो गायब हो गया। इस बार भी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हो? अब्दुल्ला ने रोजाना की तरह इमरान का मजाक करते हुए कहा। लूंगा भी और इंशाल्लाह जीतूंगा भी, इमरान ने उसके सवाल के जवाब में कहा। कॉलेज में 7 दोस्त पढ़ते थे, यानी हम 7 दोस्तों का ग्रुप था हमारा, जिनके नाम ये थे इमरान, अब्दुल्ला, बिलाल, हानिया, कासिम, सवेरा, उसामा। हम बहुत ही गहरे दोस्त थे। ये जो मैं अपनी दुखी और खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ, मुझे यकीन है कि आप इसे बहुत पसंद करेंगे। आका जल्दी आओ और देखो, आज मैं 2 शिकार लेकर आया हूँ। आदमखोर दियो ने आते ही दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत खूब, बहुत ही खूब। कहाँ है वो 2 शिकार? आज एक का गोश्त और उसके साथ खून भी मिलेगा, बांध जादूगर ने कहा। ये दोनों बहुत ही शैतानी आदमखोर थे। इन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ एक लड़की को देखा जो कि डर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उसे उठाया और एक चबूतरे में बिठा दिया। उसकी गर्दन के नीचे एक बड़ा प्याला रखा ताकि खून नीचे गिरकर जाया ना हो जाए। अब दोनों शैतान के चेले उसका खून पीने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर शख्स की आंख अश्कबार थी, क्योंकि गांव के चौधरी की वो लड़कियां जो गायब हो चुकी थी। चौधरी साहिब बहुत ही नेक और रहम दिल थे। चौधरी नूर मोहम्मद गम की वजह से बेहोश हो चुके थे। हुआ यूं कि रात को जब चौधरी साहिब पानी पीने के लिए उठे तो देखा कि उनको किसी का साया दिखाई दिया। चौधरी साहिब ने उसे अपना वहम समझा। अभी वो कमरे में जाने ही वाले थे कि उसको अपनी बड़ी बेटी की आवाज के साथ चीख भी सुनाई दी। वो दोबारा उस तरफ गया और जब कमरे में देखा तो वो साया दियो अपना काम कर चुका था, यानी कि दोनों की दोनों लड़कियां गायब थी। उसी गम में वो रो दिया था। जब उसे होश आया तो सब लोग उसे तसल्लियां दे रहे थे। इस तरह जब हमें मालूम हुआ तो हम भी चौधरी के घर की तरफ चल दिए। कासिम ने खौफ के आलम में कहा, कहीं ये वो तो नहीं जो रोजाना किसी न किसी घर या गांव से किसी की लड़की को उठाकर लेकर जाता है। अब्दुल्ला ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, आने दो इसे, मैंने भी उसको अपना कलमा ना पढ़ाया तो मेरा नाम भी उसामा नहीं। इतना गरूर मत किया कर यार उसामा, ऐसा ना हो कि कहीं वो पहला आदमी का शिकार तुम्हें ना बना ले। इस बार बिलाल ने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो इन बातों को, अब कॉलेज का टाइम भी हो गया है। मैंने सबको खामोश करवा दिया। इतनी देर में दूसरे दोस्त भी वहां आ गए। आका, हम लड़कियों का गोश्त खाते हुए बोर हो गए हैं, अब आदमियों का यानी कि लड़कों का शिकार भी करते हैं। दियो ने अपनी आदमखोरी जाहिर करते हुए कहा, वाह वाह, क्या बात की है तुमने, मैं भी यही चाहता हूँ। बांध जादूगर ने भी अपनी आदमखोरी जाहिर करते हुए कहा, तो चलो आज रात को लड़के का शिकार करते हैं और हमारे अपने देवता के लिए कोई लड़की लेकर आना, और याद रखो जो आखिरी लड़की होगी वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी होनी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। उसके साथ ही दियो गायब हो गया।
آج چاند کی 13 تاریخ تھی اور پوری دنیا اس کی روشنی میں منور تھی۔ آج پھر وہی سایہ ایک طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اس بار اس کا رخ اسامہ کے گھر کی طرف تھا۔ اسامہ گہری نیند میں سو رہا تھا کہ کسی کی آہٹ سن کر جاگ گیا۔ یہ بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ اسامہ کے سامنے ایک بھیانک دیو کھڑا اسے گو رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے، ہاتھوں پر بھی بال تھے۔ اس کی ایک آنکھ پیچھے کی طرف تھی جبکہ 2 آنکھیں صحیح جگہ پر تھی، لیکن اسامہ میں تو غرور بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ذرا بھی نہیں ڈرا بلکہ اسے گالیاں دینے لگا۔ اے کتے کے بچے، میں بہت دیر سے تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آؤ مجھ سے لڑو، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اسامہ اسے آنکھیں نکال کر دیکھنے لگا۔ دیو پہلے ہی غضبناک ہو چکا تھا، اب اس نے اسامہ پر حملہ کر دیا اور کچھ پڑھ کر اسامہ کی طرف پھونک دیا۔ اسامہ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ دیو کے منہ سے آگ نکلی اور اسامہ کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اسامہ بھنا ہوا دیو کے سامنے موجود تھا۔ دیو بہت خوش ہوا اور اسے اپنے آقا کے پاس لے کر گیا۔ اس طرح اسامہ کا قصہ تمام ہوا۔ آج کالج میں سبھی لوگ موجود تھے سوائے اسامہ کے۔ میں نے اپنے موبائل سے اس کو 4 مرتبہ کال کی، لیکن اسامہ کا کوئی جواب نہ ملا۔ سبھی اس کے لیے پریشان تھے کیونکہ اس سے پہلے اسامہ کبھی بھی اسکول سے غیر حاضر نہیں ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہوا ہوگا؟ بلال نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، شام کو گھر جا کر معلوم کر لیں گے، عبداللہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اسامہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا ہے۔ شام کو جب ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے تو سبھی اسامہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو سب کو حیران ہونا پڑا، کیونکہ ان کے والد بتا رہے تھے کہ اسامہ کل رات سے غائب ہے۔ افسوس اور پریشانی کے عالم میں ہم گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں سبھی پریشان تھے، آخر اسامہ جا کہاں سکتا ہے؟ کہیں یہ کام اسی کا تو نہیں جس نے شہر میں کوہرام مچا رکھا تھا، جو لڑکیوں کو پکڑ کر لے جاتا ہے؟ سفیرہ نے خوف سے کامتے ہوئے کہا۔ سبھی پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا اس طرف ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ واقعی مجھے بھی یہی لگتا ہے، ہانیہ نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو یار ان باتوں کو، قاسم نے کہا۔ رات کو ایک ایسا منظر ہوا کہ جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بہت دکھ ہوا جب ہمارے گروپ سے ایک اور ساتھی غائب ہوا۔ یوں کہ رات سویرا جب سونے لگی تو اسے ایک سایہ دکھائی دیا۔ سویرا اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ دیو نے اپنا کام کر دیا اور اسے بھی اپنے آقا کی شیطان گاہ میں لے گیا۔ آقا اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کرنا کیا ہے وہی کرو جو پہلے کرتے تھے، باندھ جادوگر نے کہا۔ اچھا آقا، اب مجھے اجازت دو تاکہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے شکار لے کر آؤں۔ جاؤ تمہیں اجازت ہے، باندھ جادوگر نے غصہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ یار اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اب ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنا ہوگا، ہمیں کسی بزرگ کے پاس جانا ہوگا، وہی ہمیں اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں۔ قاسم نے کہا۔ وہ اس بات ہی کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں تھا، تو چلو آج سے ہی کسی بزرگ کی تلاش میں چلتے ہیں۔ میں نے جواباً کہا۔ چلو چھٹی ٹائم چلیں گے۔ چھٹی کے وقت سب نے کھانا کھایا اور بلال کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ شام کے وقت ہمیں کسی بزرگ کا پتہ چلا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ جب ہماری باری آئی تو ہم نے بابا کو سارا قصہ سنایا تو ہمیں بابا نے کہا، بیٹا تم سب کل کو یہاں آنا، میں تمہیں ان کے متعلق بتا دوں گا۔ یاد رہے کل 7:30 بجے سے پہلے آنا، ورنہ ورد کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ کل ہم 6 بجے ہی وہاں پہنچ گئے اور ہم بابا علی عباس کے سامنے تھے۔ بیٹا میری بات غور سے سنو، یہ جو لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں نا، یہ سب کام باندھ جادوگر کا ہے۔ باندھ جادوگر؟ سبھی حیران ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ میں نے بابا جی سے پوچھا۔ بیٹا یہ شیطان لوگ ہیں۔ باندھ جادوگر کا ایک غلام بھی ہے جو لوگوں کو پکڑ کر لاتا ہے اور اسے شیطان پر قربان کر دیتا ہے۔ بابا نے پھر ہمیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ بیٹا اس کو امر ہونے میں ابھی 10 دن باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے امر ہونے سے پہلے ہی مار ڈالو۔ لیکن بابا میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ وہ تو بہت ہی طاقتور ہے اور اس کے پاس جادو بھی ہے، میں نے فکر مندی سے کہا۔ بیٹا میں تمہیں 7 دن کا ورد یاد کرواتا ہوں۔ تمہیں قبرستان کے جو باہر کی طرف غار ہے اس کے سامنے وہ ورد کرنا ہوگا، یعنی کہ تمہیں چلا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ شیطانی آدم خور خود ہی جل کر مر جائے گا۔ بولو تیار ہو؟ بابا نے ہمیں دیکھا۔ ہاں بابا، انسانیت کو بچانے کے لیے میں بالکل تیار ہوں، میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے اس بات میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیا تھا کہ بابا خوش ہو گئے اور بولے، شاباش بیٹا، تم سے یہی امید تھی۔ اور ہاں یہ لو 5 تعویذ تمہارے لیے، اسے جو کچھ بھی ہو جائے اپنے گلے سے مت اتارنا۔
آج میرے چلے کا پہلا دن تھا. میں نے ورد یاد کیا اور غار کے باہر جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا اور حصار کھینچ لیا اور پھر ورد شروع کر دیا. خدا کے فضل سے 3 دن آرام سے گزر گئے. چوتھے دن رات کو بلال کو بہت گرمی لگ رہی تھی. وہ اٹھا اور نہانے کے لیے غسل خانے میں چل پڑا. جب اس نے کپڑے اتارے تو تعویذ بھی بھول کر اتار دیا. پھر کیا تھا؟ پانی کی جگہ خون نکلنے لگا. بلال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ابھی وہ باہر جانے ہی والا تھا کہ اندیکھی قوت نے اسے باہر ہی نہ جانے دیا. کسی چیز نے اسے اپنے قبضے میں کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا. ہم نے پہلے ہی 2 ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. ہمیں ان کا غم بھی نہ بھولا تھا کہ ہمارا ایک اور ساتھی ہم سے بچھڑ گیا. 5ویں دن میں ورد کرنے کے لیے حصار میں بیٹھا ہی تھا کہ مجھے ہانیہ ایک طرف سے بھاگتی ہوئی نظر آئی. جب وہ میرے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے تھے. اس نے مجھے دیکھا تو زور زور سے پکارنے لگی. ابھی میں اٹھنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں بابا کی آواز ٹکرائی. وہ کہہ رہے تھے، بیٹا کچھ بھی ہو جائے تم نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. وہ دیکھو اس کے پاؤں پیچھے کو مڑے ہوئے ہیں. جب میں نے دیکھا تو ڈر کے مارے بے ہوش ہوتے ہوئے بچا. جب اس نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا تو اس نے بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر لی. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. جب آنکھیں کھولی تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا. صاف موسم، ٹھنڈا ہوا چل رہی تھی. میرا تو ورد ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ اچانک ہی خوفناک بارش ہونے لگی. میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بارش حصار کے باہر برس رہی تھی، حصار کے اندر نہیں ہو رہی تھی. میں ڈرنے لگا. خدا خدا کر کے چلے کا ٹائم ختم ہوا اور میں اٹھا اور مسجد کی طرف چل دیا. خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اپنی کامیابی کی دعا مانگنے لگا. آج چلے کا 6واں دن تھا. ہر طرف سناٹا طاری تھا. میں حصار میں بیٹھ گیا. آج میں بہت سوچ رہا تھا کہ آج میرا 6واں دن ہے اور امر ہونے میں ابھی 4 دن پڑے ہیں. یہ سب سوچ کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ میرا چلا صرف 1 دن کا رہ گیا تھا. اچانک اس سناٹے میں مجھے کسی کے گھر آنے کی آواز سنائی دی. کوئی میری طرف آ رہا تھا. جب وہ میرے قریب آیا اور زور زور سے کہکہے لگانے لگا، تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اے آدم خور، دیو نے زور سے گراتے ہوئے کہا. اے شیطان کے بچے، میں تمہیں اور تمہارے آقا کو ختم کر دوں گا. اللہ کے حکم سے کل میں تم دونوں کو جہنم واصل کروں گا. یہ سن کر وہ کہکہے لگانے لگا. پھر غصے سے میری طرف دوڑ لگا دی. ابھی میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مجھے بابا کی بات یاد آئی کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے نکلنا مت، حصار کے اندر ہی رہنا ورنہ مارے جاؤ گے. میں پھر وہیں بیٹھ گیا اور وہ حصار سے ٹکرانے لگا اور پیچھے بھاگ گیا. اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. آج میرے چلے کا آخری دن تھا. گاؤں والوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے اس کے غلام کو مار دیا ہے. سبھی بے حد خوش تھے. میں نے سب کو بتا رکھا تھا کہ گاؤں والوں کو آج انشاءاللہ اس آفت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. تم سب صبح کو میرا انتظار کرنا. میں بہت جلد اس کی موت کا پیغام لے کر آؤں گا. ابھی میرے چلے کرنے کا وقت شروع ہی ہوا تھا کہ اس دیو کا آقا میرے سامنے آیا. اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کیا اور کچھ پڑھ کر پھونک دیا. آگ کے بڑے بڑے گولے میری طرف بڑھنے لگے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ حصار کو لگتے ہی غائب ہو گئے تھے. اس نے اپنا دوسرا حملہ کیا اور کچھ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماری. کئی بڑے بڑے تلسمی پرندے اوپر سے آئے. ان کے پنجوں میں بڑے بڑے پتھر تھے. وہ سب میری طرف پھینکنے لگے، لیکن وہ سب حصار سے باہر گر رہے تھے. جب اس سے بھی کوئی کام نہ چلا تو اس نے دوسرا داؤ کھیلا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا. اس نے کچھ پڑھا اور زمین پر ٹکر ماری جس سے وہ زمین زور زور سے ہلنے لگی. حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا حصار بھی ہلنے لگا تھا. 3-4 گھنٹے تھے ایسا ہی ہوتا رہا. پہلے تو میں نے سوچا کہ بھاگ جاؤں، لیکن یہ سوچ کر بیٹھا رہا کہ مرنا تو ہے ہی. اگر باہر نکلا تو بھی مر گیا، پھر اندر ہی صحیح. جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے، یعنی چلے کا ٹائم ختم ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے. پتہ نہیں وہ اور کیا کیا کرتا گیا، کیا کیا کھیل کھیلتا گیا. میری منزل قریب آتی جا رہی تھی. اس شیطان کی موت کا وقت ان قریب تھا. اب جھٹکے لگنا بند ہو گئے تھے. کچھ ہی دیر بعد سینکڑوں مردے میری طرف آ رہے تھے. میری نظریں گھڑی پر اٹکی ہوئی تھی جس پر 3:30 بج رہے تھے. اتنے میں مردے نے میرے قریب پہنچ کر رک گیا. ان کے جسموں پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی. ان میں سے ایک مردہ میری طرف بڑھا. اس نے ابھی مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی. آگ نے پوری طرح اسے اپنے لپیٹ میں لیا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے مردے ایسے ہی آگ کے سپرد ہو گئے. مجھے معاف کر دو عمران، اب میں نیک بن جاؤں گا. اے شیطان، تم نے بہت سے مظلوموں کو مارا ہے. اب تم جہنم میں جا کر ہی کلمہ پڑھنا. مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہاری زندگی صرف 1 گھنٹہ ہے. جو کچھ کرنا ہے کر لو. میں خدا کو مانتا ہوں، وہ میری ہی مدد کرے گا. میں نے پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہہ دیا. جب اس نے دیکھا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، اس نے زمین پر خود سے پاؤں مارا. اسی وقت ایک تلسمی تلوار نکل کر
आई और उसमें से आवाज आई, क्या हुक्म है मेरे आका, इसको जल्दी खत्म करो, ए मेरी तिलिस्मी तलवार, इसे जिंदा नहीं छोड़ना। ठीक है मेरे आका, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं इसको 1 मिनट में कत्ल कर देता हूँ। तलवार से आवाज सुनाई दी और फिर तलवार का रुख मेरी तरफ हो गया और जो ही मेरे हिसार के करीब आई तो तलवार टकराकर दूर जा गिरी। फिर वो तलवार उठी। 15 मिनट ऐसे ही होता रहा। उसने कहा, आका ये मेरे बस की बात नहीं, मैं अब जा रही हूँ। जाती कहाँ हो, तुमने मेरी खिलाफ वर्जी की है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने एक फूंक मारी तो तलवार को आग लग गई। अब सिर्फ एक आधा घंटा रह गया था मेरा चिल्ला खत्म होने में। मैंने जोर जोर से विर्द करना शुरू किया। वो अपने बुत के सामने बैठ गया और कहने लगा, ए मेरे आका, मेरे चिल्ले को अभी जारी रखें, लेकिन मुझे 3 दिन पहले ही अमर कर दे, भगवान के वास्ते, वरना मैं मारा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर बुत में हरकत पैदा हुई और उसमें से आवाज सुनाई दी, ए बात जादूगर, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, इतने कम वक्त में तुम्हें अमर नहीं कर सकता, वैसे भी अब तुम्हें इसने मार देना है। जादूगर ने यह सुना तो फौरन गुस्से में आया और गार में पड़ा हुआ पत्थर उठाकर बुत के सर पर दे मारा और बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो गुस्से में कह रहा था कि जब मुझे बचा नहीं सकते तो तुम्हारा क्या फायदा। बुत से आवाज सुनाई दी, मैं तो अब वैसे भी मर जाऊंगा और तू मुझे 3 दिन बाद अमर होने को कह रहा है। ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जो भी वक्त दिया था उसी में तुम्हें वो ताकतें मिलनी थी जो मैंने तुम्हारे लिए रखी थी। अब इस वक्त को आने में 3 दिन है। फिर आवाज खामोश हुई। वो सब सुनकर बाहर की तरफ बढ़ा। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा किसी को भी नहीं मारूंगा, वो रो रो कर भिलक भिलक कर कह रहा था। बहुत प्यारी है ना तुम्हें अपनी जिंदगी, दूसरों को भी इसी तरह प्यारी होती है। अब तेरी जिंदगी सिर्फ 5 मिनट की रह गई है। उसने बहुत मंतर जंतर पढ़े मगर किस्मत उसमें कुछ और ही लिखा था। आखिर वो थक गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। अचानक मुझे अजान की आवाज सुनाई दी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 1 मिनट ऊपर हो गया था। फिर क्या था, मैंने सामने खड़े बांझ जादू की तरफ फूंक मारी, उसे आग ने अपनी लपेट में ले लिया। बेटा, मुझे यकीन था कि तुम इस इम्तिहान में जरूर कामयाब हो जाओगे। फिर बाबा ने मुझे गले से लगाया। सभी बहुत खुश थे और बांझ जादूगर को जलता हुआ देख रहे थे। कुछ ही देर बाद उसका जिस्म खाक हो गया और हवा में उड़ गया। हम सब मस्जिद की तरफ चल दिए। मौलवी साहिब ने मुझे मुबारकबाद दी और मेरे दोस्तों ने मुझे कंधों पर उठाया, लेकिन मुझे अपने दोस्तों का भी गम था जो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे।